عمران صاحب، اب مذاکرات کو لے کر ایسا لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ بھی کچھ سیریس دکھائی دے رہی ہے، جس طرح سے طلال چودھری صاحب نے کہا کہ آئیں اسپیکر کے پاس اور بات کرتے ہیں، لیکن یہ مذاکراتی عمل شروع کب ہوگا؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے۔ دیکھیں زینب، بات یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے نا کہ مذاکرات شروع کب ہوں گے، تو مذاکرات اسی وقت شروع ہوں گے جب دونوں فریق اس میں سیریس ہوں گے۔ اب حکومت نے، پرائم منسٹر نے کہہ دیا، انہوں نے کہا جی ہم بالکل ٹھیک ہے مذاکرات کرتے ہیں، اپوزیشن اتحاد جو ہے اس نے بھی کہہ دیا وہ بھی سیریس ہیں، لیکن ابھی پی ٹی آئی کی سمجھ نہیں آ رہی تحریک انصاف کیا مذاکرات میں شامل ہوگی، کیونکہ فواد چودھری صاحب ہوں یا محمود مولوی ہوں یا عمران اسماعیل ہوں، علی زیدی ہوں، ان لوگوں کا پی ٹی آئی سے اس وقت کوئی تعلق نہیں ہے، عملاً تو کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ پی ٹی آئی تو ان کو اپنا حصہ ہی نہیں مانتی، اور خان صاحب نے ان سب کو فارغ کیا ہوا ہے۔ خان صاحب نے تو بیرسٹر گوہر کو چیئرمین بنایا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بیرسٹر گوہر اگر کوئی بات کرتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کی بات تصور کی جائے گی، سلمان اکرم راجہ صاحب کو بات کرتے ہیں تو وہ سمجھا جائے گا پی ٹی آئی کا موقف ہے۔ اب ادھر سے معاملہ جو ہے جب تک کلیئر نہیں ہوتا اور وہ مذاکرات کا حصہ نہیں بنتے اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ البتہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ کیونکہ بانی نے محمود اچکزئی صاحب کو اور علامہ ناصر عباس صاحب کو مینڈیٹ دیا ہے، اس لیے وہ اگر مذاکرات کرتے ہیں تو وہ مذاکرات بھی پی ٹی آئی مانے گی، لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ کیموفلیج ہے، کہ اگر ان کی مرضی کی بات ہو تو وہ مان لیں کہ ہاں ہمارے ہی نمائندے تھے، نہیں تو کہ ہم تو شامل ہی نہیں تھے۔ عمران صاحب، وہی بات ہے نا کہ مذاکراتی سیشن کے لیے ضروری یہ ہے کہ تمام اپوزیشن متحد ہو۔ سب سے پہلے تو ظاہر ہے پی ٹی آئی اگر اس میں شامل نہیں ہوگی تو مذاکرات کیسے آگے بڑھیں گے؟ اب جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ تمام سیاسی جماعتوں کو اکٹھا کرنے کے حوالے سے کوئی بڑی پیش رفت کر سکتے ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو؟ کیا آنے والے ٹائم میں آصف علی زرداری بھی کوئی رول پلے کر سکتے ہیں مذاکراتی سیشن؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ مذاکراتی سیشن میں تو آصف علی زرداری صاحب کوئی رول پلے نہیں کر سکتے، لیکن بطور صدر مملکت وہ بہت سا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اور دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ آصف علی زرداری واقعی مفاہمت کے بادشاہ ہیں، اور انہوں نے ماضی میں بھی دیکھی جب محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت ہوئی تھی اس وقت بھی انہوں نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور پھر جس طرح سے سارے معاملات کو سنبھالا تو وہ سب کے سامنے ہے۔ میں بلاول بھٹو کی اس بات سے بالکل متفق ہوں، لیکن آپ ایک بات انہوں نے اور بھی کی ہے، اس پہ بھی غور کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی جماعتیں جب تک سیاسی رویے نہیں اپنائیں گی اس وقت تک کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ تو یہ تمام سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پی ٹی آئی اگر سیاسی رویہ اپنائیں گے، یہ لوگ حکومت ہو اپوزیشن ہو کوئی ہو، تو پھر یہ چیزیں آگے چلیں گی اور پھر وہ مذاکرات جو ہیں وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے۔ بالکل عمران صاحب، سینسیبل بات ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو کی ہے۔ اب گورنر سندھ کامران ٹسوری صاحب نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا چاہیے جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا تھا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے ساتھ شاید آنے والے دنوں میں پھر وہی کچھ ہوگا جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہوا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی بھی کچھ کم تو نہیں ہو رہا، لیکن پی ٹی آئی میں اور ایم کیو ایم میں ایک فرق تھا۔ ایم کیو ایم میں ایک شہر کی جماعت تھی، یہاں آپ کہہ لیں ایک شہر کی جماعت تھی، ساتھ تھوڑی سی حیدرآباد دوسرا شہر ملا لیں، بنیادی طور پہ سندھ کے کچھ حصے کی جماعت تھی، لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے پورے ملک میں، معاف کیجیے گا، پورے ملک کی جماعت ہے، اور ملکی سطح پہ اس کا ووٹر سپورٹر موجود ہے، ایک مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، اس لیے اس کے خلاف اس طرح سے بس یہ جماعت کارروائی کرنا کوئی اتنا آسان نہیں، اور نہ ہی میں یہ ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت کو اس طرح کی کارروائی کرنے کے موڈ میں ہے۔ اچھا عمران صاحب، ظاہر ہے اب فواد چودھری صاحب بھی بڑے الرٹ اور بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں مذاکرات کو لے کر، یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیرول پر رہا کیا جائے جو بھی سیاسی قیدی ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں فواد چودھری صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے، کیا فواد صاحب کو بھی کوئی سیریس لے گا؟ فواد چودھری صاحب کو بھی دیکھیں، فواد چودھری صاحب ذاتی طور پہ میں تو فواد چودھری صاحب کی جو سیاسی سمجھ بوجھ ہے اس کا قائل ہوں، وہ سیاسی سمجھ بوجھ رکھنے والے انسان ہیں اور وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن پھر بات وہی ہے کہ پی ٹی آئی کا مزاج کیا ہے؟ کیا پی ٹی آئی کا مزاج فواد چودھری کی سیاست ہے یا پی ٹی آئی کا مزاج سہیل آفریدی کی سیاست ہے؟ تو یہ سیدھی سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کا مزاج جو ہے وہ ہے سہیل آفریدی کی سیاست۔ خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی اسی طرز سیاست کو پسند کرتے ہیں،
اسی لیے خان صاحب ابھی تک جیل میں ہے. اگر خان صاحب اس طرز سیاست کو پسند نہ کرتے تو بہت ساری چیزیں اب تک حل ہو سکتی تھیں. عمران صاحب پھر اس کا مطلب تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہمیں کوئی سیاسی راستہ نہیں ملے گا بات چیت سے, اس وجہ سے وہ احتجاج کی طرف جا رہے ہیں. پھر تو اس کی میجر انہوں نے بات چیت کی کب ہے؟ وہ تو کہتے تھے پہلے دن سے کہتے ہیں, کوشش کی نا, نہیں وہ تو پہلے دن سے کہتے ہیں. بانی تو پہلے دن سے عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہم نے تو کسی سے بات ہی نہیں کرنی, ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, اور اسٹیبلشمنٹ ان سے بات کرنا نہیں چاہتی. تو بات تو سیاستدان آپس میں کریں گے تو معاملہ حل ہوگا. ٹھیک. اچھا عمران صاحب کیا سمجھتے ہیں پھر یہ جو مذاکرات گورنمنٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی جانب سے سیریس کوشش کی گئی ہے؟ کیونکہ لاسٹ ٹائم اگر کمپیریزن کیا جائے تو تب بھی چیزیں اس طرح سے ڈریگ آؤٹ ہوئیں, مہینوں پہ یہ مذاکرات مشتمل رہے لیکن ہوا کچھ نہیں. تو پھر اب اس مذاکرات کو کیا سمجھتے ہیں, کیا اس کا فیوچر دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے تو بالکل سنسیئرلی یہ کوشش کی گئی ہے, اور اپوزیشن اتحاد میں شامل جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں یا علامہ ناصر عباس صاحب, مجھے تو ان کے بھی خلوص پہ کوئی شک نہیں ہے, وہ بھی سنجیدہ ہیں. لیکن معاملہ پھر وہی ہے کہ عمران خان صاحب سنجیدہ ہیں. عمران صاحب کس طرح سے گورنمنٹ سنجیدہ ہو سکتی ہے؟ یہ وہی گورنمنٹ ہے جو بانی سے ملاقات نہیں کرنے دیتی, اس میں تو کچھ کر نہ سکی, اب مذاکرات کر کے وہ ایک کون سا اپنا ایک پازیٹیو چہرہ دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو, کیونکہ لوگوں کو اس چیز پہ بڑا وہ رہا, تحفظات کا شکار رہے لوگ کہ عدالتی فیصلہ آنے کے باوجود ملاقات تو کرنے نہیں دے رہے تھے, پھر مذاکرات میں کیسے سیریس ہو سکتے ہیں؟ یہ بڑی ویسے آپ نے عجیب سی بات کی ہے. جو ایک رپورٹ آئی ہے وہ آپ نے دیکھی ہوگی, زاہد گشکوری صاحب بڑے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں, 860 دن تقریباً جو خان صاحب جیل میں تھے تو 860 دن میں 864 ملاقاتیں ہوئی ہیں, یعنی روزانہ کی ایک ملاقات بنتی ہے. تو ابھی بھی آپ کہتے ہیں ملاقات نہیں ہوئی, ملاقاتیں تو بہت ہوئی ہیں. اب کہتی اگر یہ چاہے کوئی بھی کہتی, آپ ایک بات کو سمجھ لیں کہ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب غلط یا صحیح ہے ایک الگ بحث ہے, لیکن اب ایک سزا یافتہ مجرم ہیں. آپ کیوں ایک یہ ذہن بنا لیتی ہیں کہ جی وہ ماورہ ہیں سب چیزوں سے؟ سزا یافتہ مجرم کے کوئی رائٹس بھی تو ہوتے ہیں. سزا یافتہ مجرم کے جو رائٹس ہیں وہ انہیں ملنے چاہیے, کہ وہ اپنے لائرز کے ساتھ ملے, فیملی کے ساتھ بالکل ملے. اور لیکن قانون کے مطابق حکومت کا موقف یہ ہے کہ جی وہ ملے, لیکن بعد میں پھر سیاسی شبدہ بازی نہ کی جائے. اب اگر یہ قانون کے مطابق نہیں کرتے تو جو انہوں نے کل بویا تھا آج وہی کاٹ رہے ہیں. عمران صاحب وہی آپ کی بات ہے کہ سیاسی بات چیت نہ کرے باہر آ کر. اب بشرا بی بی صاحبہ, ان کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی, ان کی بہنیں تو باہر آ کر کوئی سیاسی گفتگو نہیں کرتی. اگر یہی ان کا پوائنٹ آف ایجنڈا ہے گورنمنٹ کا تو وہ تو آ کے چپ چاپ ان سے بھی ملاقات نہیں کرنے دے رہی. تو مریم وٹو صاحبہ کی جگہ انٹرویو آپ نے دیے تھے. بالکل عمران صاحب کچھ ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ گفتگو نہیں عمران صاحب انٹرویو میں یا جیل سے باہر آ کر سیاسی گفتگو میں بہت فرق ہے. وہ انٹرویو سیاسی تھے یا غیر سیاسی؟ عمران صاحب پھر اگر ہم بات کریں پھر زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب, یہ جب نواز شریف کے ٹائم پہ یہ نہیں ملاقاتیں کرنے جاتے رہے, تب بھی سیاست پہ بات, سیاستدان تو سیاست پہ بات کرے گا. دیکھیں سیاستدان لیکن یہ انتشار اور انارکی نہ پھیلے. اب دیکھیں سیاستدان سیاست پہ ہی بات کرتے ہیں, لیکن یہ تو کہتے ہیں کہ ان کی بہنوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, بشرا بی بی کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, مریم وٹو کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر غیر سیاسی لوگ بھی سیاست پہ ہی بات کریں گے تو پھر تو معاملہ حل نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے عمران صاحب, کچھ حد تک آپ نے جو بات کی ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی یقینی طور پہ ایبلٹی دکھانی چاہیے تاکہ مذاکراتی عمل کا حصہ بن سکیں.